غوث آدم ایک دن درسگاہ میں بیٹھے ہوئے سرکار غوث آدم تعلیم دے رہے ہیں. سردی کا وقت ہے. سرکار غوث آدم نے اپنے جسم پہ ایک چادر اوڑھ رکھی ہے, یا یوں کہو کہ سرکار غوث آدم نے اپنے جسم پہ ایک کمبل اوڑھ رکھا ہے. طلبہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. سرکار غوث آدم درس دے رہے ہیں. اچانک سرکار غوث آدم کے چہرے کا رنگ بدلتا ہے اور سرکار غوث آدم اپنے ہاتھ کو اپنے کمبل میں داخل کرتے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد سرکار غوث آدم اپنے ہاتھ کو اپنے کمبل سے نکالتے ہیں. تو داخل کیا تھا تو سرکار غوث آدم کا ہاتھ صحیح و سالم تھا, پاک و صاف تھا, سوکھا ہوا تھا. لیکن جیسے ہی سرکار غوث آدم نے اپنے ہاتھ کو کمبل میں داخل کیا اور کمبل سے جس وقت سرکار غوث آدم نے اپنے ہاتھ کو نکالا ہے تو سرکار غوث آدم کے ہاتھ سے پانی کے قطرات ٹپک رہے ہیں. پانی کے قطرات ٹپک رہے ہیں. اب کسی کو ہمت نہیں ہوئی کہ غوث آدم سے پوچھتا معاملہ کیا ہے. کسی کو ہمت نہیں ہوئی کہ غوث آدم سے پوچھتا مسئلہ کیا ہے. کسی کو ہمت نہ ہوئی کہ غوث آدم سے پوچھتا حضرت معاملہ کیا ہے, حضور مسئلہ کیا ہے. لیکن تمام لوگ خاموش رہے. طلبہ نے وہ تاریخ نوٹ کر لی. اب طلبہ انتظار کرتے رہے. وقت گزرتا گیا. 2 مہینے گزرنے کے بعد ایک قافلہ غوث آدم کی بارگاہ میں آیا. اس قافلے والوں نے آ کر سرکار غوث آدم کی بارگاہ میں ہدیے پیش کیے. سرکار غوث آدم کی بارگاہ میں نذرانے پیش کیے. سرکار غوث آدم کی بارگاہ میں تحفے پیش کیے. اور جب تحفے پیش کر کے وہ لوگ چلنے لگے تو کسی نے ان کا دامن پکڑا اور کہا, اے لوگوں ذرا بتاؤ تو صحیح یہ تحفے کیسے ہیں, ذرا بتاؤ تو صحیح یہ نذرانے کیسے ہیں, ذرا بتاؤ تو صحیح یہ ہدیے کہتے ہیں. تو وہ قافلے والے بیان کرتے گئے, اے پوچھنے والوں سنو, آج سے 1 مہینے قبل ہم سمندر میں سفر کر رہے تھے اور جب سمندر کے بیچوں بیچ تھے, سمندر کے درمیان تھے, ہم نے دیکھا کہ سمندر میں ایک طوفان برپا ہو گیا ہے. چاروں طرف سے موجیں اٹھنے لگی ہے, چاروں طرف سے موجیں سرکشی کرنے لگی ہے. ہم خبر میں پھنس گئے. ہمیں لگنے لگا کہ اب ہماری جانیں ہلاک ہو جائیں گی. ہمیں لگنے لگا اب ہمارا مال ہلاک ہو جائے گا. ہمیں لگنے لگا اب ہم سب کے سب غرق ہو جائیں گے, ہمارا مال بھی غرق ہو جائے گا. اور ہمیں کوئی بچنے کا راستہ نظر نہیں آتا تھا, کوئی بچنے کا طریقہ نظر نہیں آتا تھا, کوئی بچنے کا سبیل نظر نہیں آتا تھا, کوئی بچنے کا جب ہمیں ہیلا نظر نہیں آیا تو تمام قافلے والوں نے کہا کیوں نہ سرکار غوث آدم کو پکارا جائے. ہم لوگوں نے ایک زبان ہو کر کے پکارا, یا غوث آدم المدد, یا غوث آدم المدد. قافلے والے بیان کرتے گئے, جیسے ہی ہم نے غوث آدم کو پکارا گئے, ہم نے دیکھا گئے پانی کی سطح پر ایک ہاتھ نمودار ہوا گئے اور اس نے ہماری کشتی کو سمندر کے طوفان کے درمیان سے, بھبر کے درمیان سے, ہچکولے کے درمیان سے, ہلاکت کے درمیان سے نکال کر کنارے سے لگا دیا ہے. طلبہ سمجھ گئے یہ غوث آدم کی کرامت ہے, یہ غوث آدم کی طاقت ہے, یہ غوث آدم کا تصرف ہے کہ غوث آدم بیٹھا تو درسگاہ میں گئے اور مدد سمندر میں ڈوبنے والے مریدوں کی قربان ہے. تو ہم کیوں نہ کہیں دبے سے دبے جو ہیں تیرے در کے غلام, کیا دبے کی سے دبے جو ہیں تیرے در کے غلام, جب حفاظت میں ہمیشہ رہے بندہ تیرا, جب حفاظت. سارے رسالت, سارے غوثیت, فیضان غوث اعظم, کرامت غوث اعظم, عظمت غوث اعظم, فیضان اولیاء کرام,
حضرت علامہ مفتی زاہد مدنی صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بہت ماشاءاللہ جب حفاظت میں ہمیشہ رہے بندہ تیرا آپس میں دے دے کہ کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا وہاں کیا جو میں تباہ سنگے والا تیرا مصطفیٰ کے تنبیہ سارا دیکھا جس نے دیکھا میری جاجل زیبا تیرا جس نے دیکھا میری جاجل زیبا تیرا وہاں کیا میں تباہ سنگے والا تیرا. اور مکتے کا شعر سماعت فرمائے محبت سے بولنے سبحان اللہ. کیا ہے بہت خوب وہاں کیا میں تباہ سنگے والا تیرا مجھ کو رسوا کیا گئی تو کہے گا تو یوں ہی مجھ کو رسوا کیا گئی تو کہے گا تو یوں ہی کہ وہی نا وہ رضا بن گئے رسوا تیرا کہ وہی نا وہ رضا بن گئے رسوا تیرا وہاں کیا میں تباہ سنگے والا تیرا. وقت کا تقاضا ہے کہ اس سے زیادہ بیان نہ کیا جائے. جو کچھ میں نے کہا اس میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو پروردگار کی رحمی کریے. سرکار غوث اعظم کا جواب نہیں ہے. پتہ نہیں سرکار غوث اعظم کا حال یہ ہے. سرکار غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں ہاں غوث اعظم سے کسی نے پوچھا حضور آپ کو یہ کب معلوم ہوا آپ اللہ کے ولی ہیں؟ سن رہے ہیں آپ کی توجہ میری طرف ہے. بہت اچھا غوث اعظم سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو یہ بات کب معلوم ہوئی آپ اللہ کے ولی ہیں؟ سرکار غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں جب میں مدرسے پڑھنے جایا کرتا تھا تو میں دیکھتا تھا میرے ساتھ فرشتوں کی جماعت چل رہی ہے. سرکار غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں اور جب میں مدرسے پہنچتا تھا تو میں دیکھتا تھا کوئی پکارنے والا پکار کے کہہ رہا ہے اے لوگوں اللہ کے ولی کے لیے جگہ کشادہ کر دو. سرکار غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں اس کے بعد میں پڑھنے کے لیے بغداد شریف آیا. غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں مجھے بغداد میں داخل نہیں ہونے دیا. میں ایک مقام پہ ٹھہر گیا. حضرت خضر آئے مجھے ایک مقام پہ چھوڑ کر کے چلے گئے. سرکار غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں میں عبادت کرتا رہا مجاہدات کرتا رہا. سرکار غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں 25 سال کا زمانہ ایسا گزرا. سرکار غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں جس زمانے کا یہ حال تھا کہ میں ہری پتیاں کھایا کرتا تھا تو میرے گلے میں ہری پتیوں کے نشان پڑ جایا کرتے تھے. سرکار غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ 25 سال ایسے گزرے تھے میں مجاہدات کرتا رہا.
ریاضت کرتا رہا. سرکار غوث آدم ارشاد فرماتے ہیں ایسے وقت میں لوگ مجھے دیوانہ سمجھتے تھے. سرکار غوث آدم ارشاد فرماتے ہیں کبھی کبھی مجھ پہ ایسی کیفیت طاری ہوتی تھی کہ لوگ سمجھتے تھے کہ میرا انتقال ہو گیا ہے. سرکار غوث آدم ارشاد فرماتے ہیں لوگ غسل کرنے والے کو بلا لیتے, لوگ کفن لے آتے, مجھے غسل دیا جاتا, لیکن جیسے ہی مجھے غسل دیا جاتا سرکار غوث آدم ارشاد فرماتے ہیں میں اٹھ کر کے بیٹھ جایا کرتا تھا. سرکار غوث آدم ارشاد فرماتے ہیں لوگ مجھے دیوانہ سمجھتے تھے, لوگ مجھے پاگل سمجھتے تھے. سرکار غوث آدم ارشاد فرماتے ہیں لیکن یہ 25 سال کا زمانہ ایسا تھا کہ انسان تو مجھے نہیں جانتے تھے نہ میں انسانوں کو جانا کرتا تھا. لیکن غوث آدم ارشاد فرماتے ہیں اس 25 سال کی مدت میں جنات میرے پاس آیا کرتے تھے, رجال الغیب میرے پاس آیا کرتے تھے, میں انہیں طریقت کی, شریعت کی, حقیقت کی تعلیم دیا کرتا تھا. سرکار غوث آدم ارشاد فرماتے وقت گزرتا گیا, وقت گزرتا گیا, میں اپنے مجاہدات میں شدت کرتا گیا. سرکار غوث آدم ارشاد فرماتے ہیں پھر 1 سال تک ایسا گزرا کہ اس پوری سال جو ہے میں نے صرف پتے کھائے, پانی نہیں پیا. سرکار غوث آدم ارشاد فرماتے ہیں اس کے بعد 1 سال آیا کہ اس سال میں نے کچھ کھایا نہیں, صرف پانی پیا. سرکار غوث آدم ارشاد فرماتے ہیں اس کے بعد 1 سال ایسا آیا کہ میں نے پوری سال تک کچھ کھایا نہیں. سرکار غوث آدم ارشاد فرماتے ہیں یہاں تک کہ میں نے عہد کر لیا کہ جب تک میرا پروردگار مجھے کھلائے گا نہیں, مجھے پلائے گا نہیں, اس وقت تک نہ میں کھاؤں گا, اس وقت تک نہ میں پیوں گا. سرکار غوث آدم ارشاد فرماتے ہیں میں اس وقت تک میں نے نہیں کھایا, اس وقت تک میں نے نہیں پیا, یہاں تک کہ اس وقت کے سب سے بڑے شیخ میرے پاس آتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے میرے منہ میں لقمہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں اے تم عبد القادر تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ تمہارا پروردگار قسم دے کر کے کہتا ہے کہ اے عبد القادر تجھے میرے عزت و جلال کی قسم تو اب کھانے پینے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قسم دے دے کہ کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے, قسم دے دے کہ کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے. پیارا اللہ تیرا چاہنے والا پیارا اللہ تیرا جشن غوث الورا فیضان غوث اعظم کرامات غوث اعظم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کیا بات ہے. سرکار غوث آدم ارشاد فرماتے ہوں اس کے بعد میں بغداد میں آ گیا. بغداد میں ایک مسجد میں بیٹھا ہوا تھا کہ میں نے سرکار کو خواب میں دیکھا. سرکار ارشاد فرماتے ہیں اے عبد القادر میرے بیٹے تقریر کیا کرو. سرکار غوث آدم ارشاد فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کہ میں تقریر کیسے کروں ان فصحاء کے سامنے, لیکن سرکار نے میرے منہ میں 7 مرتبہ لعاب دہن ڈالا. اس کے بعد میں نے حضرت علی کو دیکھا, انہوں نے میرے منہ میں 6 مرتبہ لعاب دہن ڈالا. واقعہ بڑا مشہور ہے لیکن آگے سنو. سرکار غوث آدم ارشاد فرماتے ہیں اس کے بعد میں نے تقریر کرنا شروع کیا. سرکار غوث آدم ارشاد فرماتے ہیں پہلے میری مجلس میں تھوڑے لوگ ہوا کرتے تھے. سرکار غوث آدم ارشاد فرماتے ہیں اس کے بعد میں نے مسجد میں تقریر کرنا شروع کی. سرکار غوث آدم ارشاد فرماتے ہیں پھر مسجد بھر گئی. اس کے بعد میں نے مدرسے میں تقریر کرنا شروع کی. سرکار غوث آدم ارشاد فرماتے ہیں پھر مسجد بھر گئی. سرکار غوث آدم ارشاد فرماتے ہیں جب مدرسہ بھرا مدرسہ چھوٹا پڑ گیا. سرکار غوث آدم ارشاد فرماتے ہیں اس کے بعد مدرسے کو وسیع کیا گیا, پھر مدرسہ پھر سے چھوٹا پڑ گیا. سرکار غوث آدم ارشاد فرماتے ہیں اب میرے منبر کو لے جا کر کے عیدگاہ میں رکھا گیا. پھر عیدگاہ میں میری تقریر ہونے لگی. سرکار غوث آدم ارشاد فرماتے ہیں پھر عیدگاہ بھی چھوٹا پڑ گیا. سرکار غوث آدم ارشاد فرماتے ہیں پھر لے جا کر کے میرا منبر ایک میدان میں رکھا گیا اور میری تقریر ہونے لگی. لوگ آتے جانوروں پہ سوار ہو کر, لوگ آتے اونٹوں پہ سوار ہو کر, لوگ آتے کھچروں پہ سوار ہو کر, لوگ اپنے جانوروں پہ سوار ہو کر کے آتے ہیں اور رات کے وقت ہی آ کر سرکار غوث آدم کی تقریر سننے کے لیے اپنی مجلس میں جگہ گھیر کر کے چلے جاتے. رابی بیان کرتے ہیں
جب غوث آدم کی تقریر ہوا کرتی تھی تو غوث آدم کی ایک ایک تقریر میں 70 ہزار کا مجمع ہوا کرتا تھا، 80 ہزار کا مجمع ہوا کرتا تھا. لیکن وہ یہ مائک کا دور نہیں تھا، الیکٹریشن کا دور نہیں تھا، کسی اور ایسی چیز نہیں تھی جس کے ذریعے سے آواز پہنچائی جائے. لیکن غوث آدم کی ایک کرامت تھی کہ جب غوث آدم 70 ہزار کے مجمع میں، 80 ہزار کے مجمع میں تقریر فرماتے تھے تو آپ کی آواز جیسا کہ آپ کے قریب بیٹھے والا سنا کرتا تھا، ویسے ہی آپ کی آواز مجمع کے آخری شخص تک پہنچا کرتی تھی. تو ہم کیوں نہ کہیں سر بھلا کیا کوئی جانے یہ کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آکے وہ ہے طالبہ تیرا. اب یہ غوث آدم کی تقریر ہوتی تھی، 60 70 ہزار لوگ غوث آدم